میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ایک ایسی مشین عطا فرمائی ہے کہ صرف ارادہ کرو تو چل پڑتی ہے۔ دماغ میں ایک ارادہ کیا، زبان اس کے مطابق جاری ہو گئی۔ انسان نے چاہا، زبان پر وہ الفاظ آ گئے۔ اگر یہ زبان بند ہو جائے، کتنی بے بسی ہے۔ اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، ساری زندگی حسرت لے کر رخصت ہوتے ہیں کہ اندر کی بات سمجھا نہ پایا۔ تو کیسی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے ایک ایسی دولت عطا فرما رکھی ہے، کب سے کب تک کام آتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا حق ہے، اسے اللہ کی چاہت کے مطابق استعمال کرو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، زبان وہ چیز ہے جسے سب سے زیادہ قید رکھنے کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ اسے روک کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اسلاف نے لکھا ہے، یہ ایک اژدہا ہے، آزاد چھوڑو گے ڈس دے گا، ہلاک کر دے گا۔ اسے لگام دے کے رکھو گے، محفوظ رہو گے۔ اس لیے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جو سلامتی چاہے اسے چاہیے کہ اپنے زبان پہ قابو پا لے۔ حضرت عبداللہ ابن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ کسی اور سے پوچھنا نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لائے اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، فما اتقی، میں سب سے زیادہ کس چیز سے ڈروں؟ اومع بیدہ الی لسانی، آپ نے اپنے ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کیا، یہ ہے اس سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اس سے سب سے زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، ای العمل افضل، سب سے بڑھیا عمل کون سا ہے؟ فاخرج لسانہ، اللہ کے نبی نے زبان نکالی اور پھر اس زبان پر اپنی دونوں انگلیاں رکھی، فرمایا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے عزیزو، اس کا حق ہے اس کا استعمال ٹھیک ہو، اس کا استعمال ٹھیک ہو۔ پھر نبی فرمایا کرتے تھے، ابن آدم کی سب سے زیادہ خطائیں اور گناہ اس کی زبان سے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ گناہ اور خطا اس کے زبان سے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ، کیا چیز ہے جو آدمی کو جنت میں لے جائے گی کثرت کے ساتھ؟ فرمایا، ایک تقویٰ ہے اور دوسرا اچھے اخلاق ہیں۔ ایک تقویٰ ہے اور دوسرا اچھے اخلاق ہیں۔ کہ رسول اللہ، جہنم میں کیا چیز لے جائے گی؟ فرمایا، الاجوفان، الفم والفرج، ایک شرمگاہ ہے اور ایک اس کا منہ ہے، اس کی زبان ہے، یہ اسے جہنم میں لے جائے۔ تو میرے عزیزو، جس کی زبان بے قابو ہو گئی اس کا دین برباد ہو گیا۔
جس کی زبان قابو میں نہیں اس کو دین کی ذرا بھی سمجھ نہیں، اس کو دین کی ذرا بھی سمجھ نہیں۔ تو زبان اللہ کی نعمت ہے، بڑا خوش نصیب ہے جسے اپنی زبان پہ قابو ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اس چیز کی جو دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے اور اس چیز کے جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اس کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ شرمگاہ غلط استعمال نہ ہو، زبان غلط استعمال۔ سلامتی چاہتا ہے زبان کے قابو پالے، نجات چاہتا ہے خاموشی کو اپنا وتیرہ عادت بنا لے، من صمت نجا۔ اس امت کے سب سے بڑے انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالی جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے، اے نبی کے نائب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، یہ زبان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ اسے مروڑ رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا عمر، یہی تو وہ ہے جو لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں پھینکے گی، اس نے مجھے بڑی ہلاکت میں ڈال رکھا، اس نے بڑی ہلاکت میں ڈال رکھا۔ تو بڑے فتنے ہیں جب یہ زبان بے قابو ہو جائے۔ گپ شپ بڑی بری عادت ہے، بہتان بھی ہے، غیبت بھی ہے، الزام تراشی بھی ہے، عزت نفس کا مجروح کرنا بھی ہے، کسی کو رسوا کرنا بھی ہے، طعن و تشنیع بھی ہے، ساری نیکیاں برباد۔ جس کی زبان صحت مند نہیں، صحیح نہیں، اس کا دل صحیح نہیں۔ جس کی زبان قابو میں نہیں، اس کا دل بھی قابو میں نہیں۔ اس لیے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضاء اور جوارح زبان سے کہتے ہیں اور اسے ملامت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا ہمارے بارے میں، تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، تو ٹیڑھی ہو گئی ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنا ہمارے میں۔ کہنے میں تو ایک گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا ہے، لیکن اللہ کے نبی بتانے لگے کہ جب بسا اوقات آدمی لاپرواہی میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، جہنم کی اتنی گہرائی میں جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ کہنے میں تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اگر اس نے کہہ دیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میزان کے ترازو میں سب سے بھاری کلمہ ہے یہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا اس نے آدھا پلڑا اپنے نیکیوں کا بھر لیا۔ کوئی غلطی پہ تھا، اس نے محبت سے پیار سے اسے بتا دیا یہ عمل یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے، محبت سے پیار سے شفقت سے اسے بات سمجھا دی۔ جب تک کرتا رہے گا اسے اس زبان کے بولوں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا، اس کا صحیح استعمال۔ زندگی کے 90 سال کفر میں گزرے، دل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ ایک بول اسے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ تو زبان کا یہ لوچھا ہے
اس کے غلط استعمال سے بڑے فتنے ہیں۔ تولو پھر بولو، تولو پھر بولو، سوچ کے بولو۔ تو میرے عزیزو، یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بڑا وہ نصیب آدمی ہے جس کی زبان اس کے قابو میں رہتی ہے، ضرورت کا بولتا ہے۔ اس لیے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو پھر جب بھی زبان کھولو تو خیر کا بول بولو، ورنہ نہ کھولو، ورنہ نہ کھولو، خاموش رہو۔ جب بھی بولو خیر کا بول بولو، ورنہ خاموش رہو۔ خاموشی اچھی ہے۔ خاموشی وہ تجارت ہے کہ ایسا تاجر سب سے زیادہ نفع کمانے والا ہے۔ خاموشی کا تاجر سب سے زیادہ تجارت میں ترقی کرنے والا۔ کتنے فتنے ہیں جو زبان سے ہیں، کتنے فتنے ہیں جو زبان سے ہیں، کتنی ٹوٹ پھوٹ ہے جو زبان کی وجہ سے ہے۔ یکثرن اللعن ویکفرن العشیر، یہ عورتیں کثرت کے ساتھ لان تان کرنے والی، کثرت کے ساتھ ناشکری کرنے والی اپنے شوہر کی، یہ بھی زبان کا گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول، فتنوں سے بچاؤ کا کوئی راستہ بتائیے کہ فتنوں سے محفوظ رہوں۔ تو آپ نے فرمایا املک لسان، اس کا بچاؤ کا راستہ یہ کہ زبان کو قابو میں لے آؤ۔ فتنے کا دور ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہوگا، شام مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ وہ زبان سے ایسا گھٹیا بول نکالے گا کہ اندر سے ایمان نکل جائے گا، ایسا گھٹیا بول نکالے گا اندر سے ایمان رخصت ہو جائے گا۔ فتنے کا دور ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دور سے میں فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے، املک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو۔ ولیسع بیتک، تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو، بلا ضرورت باہر کی مجالس سے بچو، گپ شپ کے ماحول سے بچو، اپنا گھر میں رہو، ضرورت کے درجے میں نکلو۔ ولیسع بیتک ولیبکی علی خطیئتک، اپنی خطاؤں پہ، غلطیوں پہ روتے رہو۔ تو پہلی بات فرمائی املک لسانک، زبان کو قابو میں لے آؤ، اسے قابو میں رکھو۔ تو میرے عزیزو، بہت نیکیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس زبان کے راستے سے ساری ضائع ہو جاتی۔ ہم میں اور اللہ کے نیک بندوں میں فرق یہی ہے، اللہ کے نیک بندے نیکیاں کرتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، ہم بھی انہی کی طرح نیکیاں کرتے ہیں، زبان کے راستے سے سب ضائع کر دیتے۔ وہ اتنا خاموش رہا کرتے تھے، لگتا تھا بولتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اتنا بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کام ہی بولنا ہے۔ نیکیاں ہمارے ہاں بھی اللہ کے ولیوں کی طرح ہو جاتی ہیں، تلاوت بھی ویسی ہے، ذکر و اذکار بھی ویسی، صدقہ خیرات بھی ویسی، لیکن وہ اپنی نیکیاں محفوظ کر لیا کرتے تھے، اور ہم زبان کے راستے سے اپنی نیکیاں ضائع کر بیٹھتے۔
شام تک صفر ہو جاتا. اس نادان بوڑھی عورت کی طرح جو دھاگا بناتی ہے روئی سے اور شام ہونے سے پہلے اسے ٹکڑوں میں کاٹ دیتی ہے، ساری محنت ضائع کر دی. اس نے نیکیاں اکٹھی کی، غلط بولوں سے سایہ ضائع کر بیٹھا. زبان قابو میں نہیں، بولتے ہی چلا جا رہا. غیبت بھی ہو رہی ہے، جھوٹ بھی ہو رہا ہے، بہتان بھی ہو رہا ہے، الزام تراشی بھی ہو رہی ہے، کسی کی عزت سے بھی کھیل کر رہا ہے، کسی کو ایذا بھی پہنچا رہا ہے، تانے بھی دے رہا ہے، تنقید بھی کر رہا ہے. زبان کے گناہ. دین کی آدھی بربادی زبان سے ہے، دین کی آدھی بربادی شرمگاہ سے. جس کی زبان محفوظ ہو گئی اس نے اپنا دین کا آدھا حصہ محفوظ کر لیا، آدھا حصہ محفوظ کر لیا. اس شخص نے لقمان حکیم سے کہا کہ تم تو وہی ہو جو تم کسی دور میں بکریاں چرایا کرتے تھے، تمہیں یہ اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ یہ حکمت، یہ دانائی. لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا ہے. اللہ نے آج مجھے حکمت کی دولت دے دی. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. خاموشی سے اللہ زبانوں پہ حکمت جاری کر دیا کر، حکمت جاری کر دی. اور جسے حکمت مل گئی بہت بڑی خیر مل گئی. تو میرے عزیزو، یہ زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے اللہ کی. اس کو صحیح استعمال کرنے کی عادت بناؤ. اور اللہ کے نبی نے اس کا طریقہ یہی بتایا ہے. طریقہ یہی بتایا، جب بھی زبان کھولو تو کوشش کرو خیر کا بولو، ورنہ نہ بولو. جس چیز کے متعلق تمہیں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے تو کیا ضرورت ہے بات کرنے کی؟ خاموشی. جس کے بولنے میں نفع کوئی نہیں، نہ بولنے میں نقصان کوئی نہیں، تو خاموشی اختیار کیجیے. اگر جائز بول بھی کثرت سے کرے گا، کثرت سے کرے گا، اس کا دل سخت اور مردہ ہو جائے گا، سخت اور مردہ ہو جائے گا. اس کا دل سخت ہو جائے گا. نیکیوں کا سارا نور ضائع ہو جائے گا. فضول بول. اس لیے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے لیے جاتا تو وہ حکیم لوگ ہوتے تھے، تو ان کے ہاں سب سے پہلا نسخہ یہ ہوا کرتا تھا کہ میاں اپنی زبان کو قابو میں لے آؤ. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فرماتے ہیں ہمارے ہاں ایک شخص آیا کرتا تھا، ایک واقعہ، پھر دوسرا واقعہ، پھر تیسرا واقعہ. حضرت کو پریشانی بھی ہوتی تھی. کچھ عرصے کے بعد آ کر کہنے لگا مجھے آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا، کوئی عمل، کوئی وظیفہ. اچھا، وظیفوں کا بڑا شوق ہوتا ہے. حضرت فرمایا تمہارے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ بس تم خاموش رہا کرو. طلب تھی اس کی، اور اس نے یہ عمل کیا. حضرت نے لکھا الحمدللہ اس کی اصلاح ہو گئی. سب سے بڑا وظیفہ ہے خاموش رہو، بولو نہیں، ضرورت کا بولو. اللہ حفاظت فرمائے میرے عزیزو. اگر اندر بڑائی آ جائے نا تو پھر تو اس کی زبان رکتی نہیں ہے.
پھر تو اس کی زبان رکتی ہی نہیں ہے، سارا جہان کی برائیاں اس کی زبان پر، سارے جہان کی برائیاں اس کی زبان پر۔ تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے میرے عزیزو، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس لیے ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتائیں، اور فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، بولو اچھے بول بولو، اچھے بول بولو، اور جب بولو تو یہ دیکھ لو کہ اس سے فائدہ ہے، اگر نہیں فائدہ خاموش رہو۔ یہ مستقل عادت اور مشق کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ رب العزت تب جا کے اس کی برکتیں نصیب ہوتی۔ ورنہ میرے عزیزو عبادات ہوتی ہیں، اذکار بھی چلتے رہتے ہیں، کچھ نفلی عبادات بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن چونکہ زبان قابو میں نہیں، یہ وہی ہوتا ہے جہاں 20 سال پہلے کھڑا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ شخص تقوی کا درجہ نہیں پا سکتا جس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، جس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے وہ تقوی کا مقام نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہ جب زیادہ بولے گا تو غلطیاں کرے گا، غلطیاں کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ زبان اللہ کی غیر معمولی نعمت ہے، غیر معمولی، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اسے احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے میرے ایک استاد تھے میاں اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت کے پاس بیٹھے تو حضرت فرمانے لگے میاں شفیع اب ہم اور آپ عربی میں بات کریں گے، عربی میں بات کریں گے۔ حضرت فرمانے لگے حضرت یہ اچانک کیسے خیال آ گیا عربی میں بات کرنے کا؟ اتنے عرصے تو کبھی آپ نے کہا نہیں عربی میں بات کریں گے۔ بس فرمایا بس ٹھیک ہے عربی میں بات کریں۔ جب میں نے اصرار کیا تو فرمانے لگا بھائی جب ہمیں عربی تھوڑی ہی آتی ہے تو باتیں بھی تھوڑی ہی ہوں گی، ضرورت کی ہوں گی۔ اور فرمایا ہماری مثال تو ایسی ہے کسی کے پاس تھیلی ہو اشرفیوں کی اور اس کا سفر ہو لمبا اور اس نے ساری اشرفیاں خرچ کر دی ہوں، تھوڑی سی رہ گئی ہوں، اب وہ سنبھال کے انہیں خرچ کرتا ہے کہ منزل تک تو پہنچ جاؤں۔ فرمایا بہت عمر گزر گئی، زندگی کے دن رات یہ اشرفیاں ہم نے ضائع کر دی، اب تھوڑی سی اشرفیاں باقی ہیں، تھوڑے سے دن باقی ہیں، کچھ اس احتیاط سے گزار لیں کہ یہ کام آ جائیں راستے میں۔ جنہیں اللہ آخرت کی سچی فکر نصیب فرما دے اور آخرت کی سچی عظمت اور اہمیت نصیب فرما دے تو وہ بڑی فکر کرتے تھے کہ کہیں یہ کمائی ہوئی نیکیاں ضائع نہ ہو جائے۔ نیکی کرنا بھی آسان نہیں، اگر کوئی شخص ہمت کر کے نیکی کر ہی لے پھر اچھی طریقے سے کرنا آسان نہیں، اور کوئی شخص اچھی طریقے سے نیکی کر لے، لیکن میرے عزیزو سب سے بڑا مشکل کام ہے ان نیکیوں کو بچا کے لے جانا۔ اصل تو نیکیوں کو بچا کے لے کے جانا ہے۔ محمد ابن واسع
مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے ابو یحییٰ لوگ درہم اور دنانیر کی حفاظت کرتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت کریں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ زبان کی حفاظت ہو، اس لیے کہ اس کا نقصان بڑا نقصان ہے کہ نیکیاں کی اور ضائع کر بیٹھے۔ اور میرے عزیزو، زیادہ نیکیاں جو ضائع ہو رہی ہیں وہ آج زبان کے راستے سے ہو رہی، بے قابو ہے یہ زبان۔ اللہ نے قدرتاً ایسا انتظام بنایا ہے کہ اسے قابو میں رکھا جا سکتا ہے، 32 دانت کے اندر رکھا ہے اسے، اور پھر اس کے بعد ہونٹوں کا گیٹ بھی لگایا ہے کہ ذرا احتیاط کر لیں، سوچ کے بولے، اس لیے کہ اس کا ایک غلط بول اسے جہنم کا گڑھے میں ڈال سکتا ہے، اور ساری نیکیاں ضائع ہو سکتی، ایک غلط بول ساری مہینوں کی نہیں، سالوں کی نہیں، زندگی کی محنت ضائع ہو سکتی غلط بول سے۔ تو میرے عزیزو، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اصلاح ہو، ہمارے پاس کوئی نیکیوں کا نور اکٹھا ہو، اور دین کے لحاظ سے کچھ ہماری ترقی ہو، کچھ اللہ سے تعلق بنے، تو پھر اس زبان کو قابو میں لے آؤ۔ یہ جب تک بے قابو رہے گی ان عبادات کا نور اکٹھا نہیں ہو۔ یہ ایک چیز ہے پہلا وظیفہ کہ اسے احتیاط سے استعمال کرو۔ جو جتنا اس میں احتیاط کرے گا انشاءاللہ نیکیوں کا نور اتنا اس کے پاس اکٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ایک قطرہ بھی اگر گلاس میں ڈالا جائے نا، ایک قطرہ، تو وہ ایک نہ ایک دن گلاس بھر جائے گا، لیکن آپ اس میں مسلسل جگ سے پانی ڈالتے رہیں لیکن نیچے کا حصہ ہی کوئی نہ ہو، نیچے کا حصہ ہی کوئی نہ ہو تو گلاس میں پانی تو نہیں بچے گا۔ آپ تھوڑی نیکیاں کر رہے ہیں لیکن آپ نے گناہوں کے سارے سوراخ بند کر دیے، آپ کا دل کا برتن نیکیوں کے نور سے بھر جائے گا، لیکن آپ نیکیوں کی کثرت تو کر رہے لیکن آپ نے یہ منہ کی سوراخ بے لگام، اس زبان کو بے لگام کر رکھا ہے، تو ساری نیکیاں اس راستے سے ضائع ہو رہی، دل کا برتن نیکیوں کے نور سے نہیں بھرے۔ اس لیے میرے عزیزوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس زبان سے ہمیشہ خیر کا بول نکالا جائے یا پھر خاموش رہا جائے، اس لیے کہ یہ وہ اسی کی کرتوت سے آدمی جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جہنم کا ایندھن بنتا۔ تو میرے عزیزو، اس کی مشق ہو، اس کی عادت ہو، بہت بولنے کی عادت ہے، آدمی اپنے ہاتھ میں تصویر رکھے تاکہ ذکر کرتا رہے، زبان سے غلط بول نہ نکلے۔ بہت بڑا گھاٹا ہے، یعنی ایسا ہے جیسے اشرفیوں کی تھیلا بھرا ہوا ہے اور راستے میں اس کی سوراخ کھلی ہوئی ہے، منزل تک پہنچتے ہی ساری بوری خالی ہو جائے گی، کتنی زیادہ اشرفیاں کیوں نہ ہوں، کتنی زیادہ اشرفیاں کیوں نہ ہوں، ساری نیچے سے نکل جائیں گی۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے میرے عزیزو، ساری نیکیاں اس منہ کے راستے سے ضائع ہو رہی،
یہ بے قابو ہے. اگر دن رات میں سوچا جائے کتنی غلط بول اس سے نکلتے ہیں، کتنے فضول بول اس سے نکلتے ہیں. اللہ کے نیک بندے رات کو سونے سے پہلے اس کا محاسبہ کیا کرتے تھے، کتنے غلط بول نکلے، کتنے فضول بول نکلے. حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. کہ کتنی کام کے بعد نکلی، کتنی بیکار نکلی. آپ کا زبان کا ایک بول اور کسی کی دل آزاری ہو گئی، اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر نبی نے فرمایا عبداللہ ٹھیک ہے اس بیت اللہ کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے، اللہ کیا بڑا محترم ہے، لیکن اس اللہ کی ایک مخلوق زمین پہ ایسی بھی ہے جس کی عظمت اور احترام بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا وہ بندہ مسلم کی عزت اور آبرو ہے، جو شخص اس کی عزت و آبرو سے کھیلتا ہے ایسا ہے جیسے بیت اللہ کو ڈھاتا ہے. کوئی بیت اللہ کو ڈھانے آئے، کتنا گھٹیا ہے انسان ہماری نظر میں، اور کتنی حقارت ہے اس کی ہمارے دل میں، اور ہونی بھی چاہیے. لیکن روز مرہ زندگی میں جو میری زبان سے دوسروں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، دوسروں کی تحقیر کی جاتی ہے، دوسروں کو رسوا اور ذلیل کیا جاتا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ زبان کے بول. کہنے میں اس نے ایک جملہ زبان سے کہہ دیا، لیکن رات بھر وہ بیچاری عورت تڑپتی ہوئی گزار رہی. اس نے کہہ دیا، رات بھر تڑپتی رہی. اس نے ایک جملہ کس دیا، اس شخص کی رات بھر کی نیند اڑ گئی. ایک جملہ. کتنے سخت جملے زبان سے نکلتے ہیں، بس اوقات اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ سامنے والے کے دل میں کتنی چبھن پیدا کی اس بات نے، اور کیسا اس کا دل چھنی کیا ہے، اور کتنا بڑا زخم لگایا ہے اس بول نے. تو یہ ظالم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے، اور یہ جرم زبان سے ہے. جو گوشت کا لوتھڑا چھوٹا سا ہے لیکن اس کے جرم بڑے ہیں، اس کے جرم بڑے ہیں. تو میرے عزیزو، زبان کو قابو میں لے کے آنا یہ اپنی دینداری کا پہلا نسخہ ہے. اسے قابو میں لے کے ضرورت کا بولو، خیر کا بول بولو، بس خیر کا بول بولو. یہ جو بہت بولنے کی مریض ہوتا ہے نا، یہ زیادہ بولنے والا اپنے عیب دنیا کو دکھاتا ہے. جو جتنا بولتا ہے اتنے اس کے عیب لوگوں کے سامنے کھلتے، اور جب تک وہ نہیں بولتا تو وہ اس بات کا بادشاہ ہوتا ہے، بولے یا نہ بولے مرضی ہے. لیکن ایک مرتبہ جب زبان سے وہ بول نکل جاتا ہے، یہ اس بات کا غلام بن جاتا ہے. بس اوقات ساری زندگی پچھتاتا ہے، اور ساری زندگی اس بول پہ افسوس کرتا ہے. لیکن اب تو نکل گیا. یہ کمان سے ایسا تیر ہے جو واپس نہیں آتا، واپس نہیں آ سکتا. تو اگر پہلی ہی اس میں احتیاط ہو جائے، سوچ کے بولے، صحیح بولے، کم بولنے کی عادت بنائے، خیر کے بول زبان پہ لے کے آیا کر. تو میرے عزیزو، زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کی یہ مشینری ہے، اس کا کوئی حق ہے. بہت بڑے خیر کے کام اس سے ہو سکتے ہیں،
خیر کے بول بولو، خیر کی بات سمجھاؤ، زبان پہ ذکر کو جاری رکھو، کسی کے لیے ہمت افزائی، حوصلہ افزائی کے بول بولو۔ حدیث میں آتا ہے کسی عورت کا بچہ مر جائے یا بچہ گم ہو جائے اور یہ اسے تسلی کے بول بولے تو جنت میں اسے بیش بہا قیمتی لباس اس کے بدلے میں پہنایا جائے گا۔ تو زبان اس لیے ہے، کسی کی ہمت بڑھاؤ، کسی کو تسلی دو، کسی کے لیے شفقت کے بول بولو، کسی کی خیر خواہی کے بول بولو، کسی کی ہمت بڑھاؤ، کسی کا حوصلہ بڑھاؤ، کسی کا ساتھ دو، خیر کے بول جاری کرو، کسی کو خیر پہ لے کے آؤ۔ یہ زبان اس لیے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اس کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کریں اور سوچ کے سمجھ کے بولیں۔ اس کے غلط استعمال کرنے سے میرے عزیزو آدمی کی شخصیت انتہائی مجروح ہو جاتی، انتہائی مجروح۔ زیادہ بولنے والے سے لوگ پناہ مانگتے، تنگ آ جاتے لوگ، لیکن وہ اپنے خیال میں سمجھدار، میں بہت ہی سمجھدار ہوں، حالانکہ لوگوں کے نظروں میں وہ احمق ہوتا ہے۔ آدمی کی شخصیت کم بولنے میں، آدمی کی دینداری کم بولنے کے اندر، آدمی کی دینداری کم بولنے کے اندر۔ زیادہ بولنا کمال نہیں ہے۔ اللہ نے دو کان دیے، نفع کی چیز سننی ہے کانوں سے سنو، بولنے کے لیے ایک زبان ہے، ایک زبان۔ اس لیے لکھا کہ میرے لیے ہے دو کان، اس سے مجھے چیزیں، نفع کی چیزیں معلوم۔ زبان دوسروں کے لیے، اس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے، یہ کم ہے، زبان کم بولنی۔ بولنے کے لیے ایک زبان ہے، سننے کے لیے دو کان ہیں۔ تو بولنے کی عادت کم ہو، اس میں خیر ہے۔ اور میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں اس زبان سے کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ کے واقعہ میں لکھا، ایک خاتون نے کسی سے لکھا کہ میرا میاں مجھ سے بہت ہاتھ اٹھاتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں، ہاتھ بہت اٹھاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک وظیفہ لکھ کے بھیج دیا، کہا اسے اپنے دانتوں کے نیچے رکھ دو۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے کہا کہ اب تو میرا میاں مجھے نہیں مارتا، بڑا قیمتی وظیفہ تھا۔ تو وظیفہ کیا تھا کہ یہ بولتی بہت تھی، اس کی زبان قابو میں نہیں تھی، اس کا ہاتھ قابو میں نہیں تھا۔ اس نے جب دانتوں کے نیچے رکھ دی، زبان قابو میں آ گئی، اس کے ہاتھ قابو میں آ گئے۔ تو مردوں کے ہاتھ قابو میں نہیں، عورتوں کی زبان قابو میں نہیں۔ پر میں اسے دانتوں کے اندر رکھ لو، یہ سب سے مؤثر وظیفہ ہے۔ تو آج مرد ہو یا عورت وظیفے پڑھ لے گا، لیکن یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، زبان کو قابو میں لے آؤ، اسے غلط استعمال نہ ہونے دو، اسے قابو میں رکھو۔ تو میرے عزیزو، اللہ میاں نے نماز کا ذکر کیا اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، قرآن میں 60 سے 70 جگہ پر دونوں کو ساتھ ذکر کیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ لیکن ایک جگہ پر فضولیات سے، لغویات سے بچنا، اس کی اہمیت بتاتی ہوئی ہے، ان دونوں کے درمیان اس کا ذکر کیا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں اور فضولیات سے بچتے ہیں، اور آگے فرمایا زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی اس کی اہمیت بتائی کہ فضولیات سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا
کہ یہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ ایمان والے وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور فرمایا دلوں کا خشوع زبان کے قابو میں ہے۔ جتنا آدمی زیادہ بولتا ہے اتنا اس کا دل پراگندہ رہتا ہے، جتنا زیادہ بولتا ہے اتنا اس کا دل پراگندہ رہتا ہے، گندا رہتا ہے، خیالات کا ہجوم رہتا ہے، اور جتنا اسے یکسوئی ہو، کم بولنا ہو، اتنا ہی اسے پھر عبادات کے اندر بھی یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اپنی زبانوں پہ قابو پا لیں۔ املک لسانک، بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے اور بہت سارے نقصانات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ بڑا گھاٹے، ایک تو وہ ہے نا جس نے محنت سے سرمایہ ہی نہ کمایا ہو، لیکن ایک شخص محنت سے سرمایہ کماتا ہے نیکیوں کا اور پھر ضائع کر دے، محنت بھی اٹھائی، مشقت بھی اٹھائی، تکلیف بھی اٹھائی اور پھر ضائع بھی کر دیا۔ یہ زیادہ قابل افسوس ہے۔ تو زبان اگر قابو میں ہو جائے گی میرے عزیزو، جتنی تھوڑی بہت ہماری نیکیاں ہوتی ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، وہ محفوظ ہو جائے گی۔ تو اس کا اہتمام اپنی زندگی میں ہم کریں کہ اس زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، اور جب کوئی غلط استعمال ہو رہی ہو محاسبہ کریں، اس پہ اپنے لیے جرمانہ مقرر کریں کہ کیوں غلط بولا، کیوں غلط بولا، اور انہی دوستوں کے ساتھ رہیں جنہیں کم بولنے کی عادت ہو، کم بولنے کی عادت ہو۔ زیادہ بولنے والی مجالس میں جائیں گے آپ بھی اسی کے عادی بن جائیں گے۔ بدقسمتی میرے عزیزو یہ کہ زیادہ بولنے کو ہم آج تک نقصان نہیں سمجھتے، حالانکہ دلوں کی قساوت جو سب سے زیادہ ہوتی ہے وہ زبان کے غلط بولوں سے اور کثرت سے بولوں سے سخت ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ بس اوقات اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس دل کے اندر رقت ہی باقی نہیں رہتی، رقت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو میرے عزیزو، روز محاسبہ کیا جائے اور پھر کوئی جرمانہ نوافل کی شکل میں کسی بھی انداز میں جرمانہ مقرر ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ایک بڑا عمل اللہ کرے گا، ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے گا کہ خاموش رہنے کی عادت، کم بولنے کی عادت، ضرورت کا بول، جو بہت ساری خیروں کا مجموعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بہت ساری نیکیاں گنائی، بہت ساری نیکیاں گنائی، اور آخر میں فرمایا کہ ان ساری نیکیوں پہ آنے کا جو سب سے بنیاد ہے، فرمایا وہ اپنی زبان پہ قابو پانا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے، اللہ کے رسول کیا ہمارے بولوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ ہمارے بولوں پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ثقلت کا امک یا معاذ، یا ابن معاذ، یا ابن جبل، اے معاذ ابن جبل، جبل کے بیٹے، تیری ماں تجھے گم کرے، زبان کے بولوں کی ایسی ویسی پکڑ ہوگی، بلکہ بہت سارے لوگ اسی کی کرتوتوں کی وجہ سے اوندے منہ جہنم میں جائیں گے۔ بہت سارے لوگ اسی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ اس نے زبان کا یہ بول بولا اور آج یہ جہنم میں جا رہا۔ تو میرے عزیزو، اس کی احتیاط کی بڑی ضرورت ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں زبان کا استعمال ٹھیک ہو جائے۔ گھروں کے بہت سارے فتنے، خاندانوں کے بہت سارے فتنے، خود ہماری زندگیوں میں بہت ساری کوتاہیاں اس زبان کی برکت سے ان فتنوں کا سدباب ہو سکے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی، عادت
بولنے کی، اور وہ بھی غلط بولنے کی. خیر کے بول نکلتے ہی نہیں، بڑی بری عادت ہے. یقین جانے اللہ معاف فرمائے، جس شخص کی زبان کی غلط استعمال ہے، کتنی نیکیاں کر لے، اس شخص کی دینداری سب خطرے میں. خطرہ ہے اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو، کیوں کسی وقت بھی کوئی ایسا بول بیٹھے گا کہ اس سے اس کا ایمان بھی چلا جائے. سخت خطرے میں ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک شخص کل قیامت میں آئے گا. آپ نے صحابہ سے پوچھا رضوان اللہ علیہ اجمعین سے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم اور دنانیر کوئی نہ ہو. فرمایا نا، مفلس وہ نہیں ہے. فرمایا مفلس تو وہ شخص ہے جو بظاہر بہت نیکیاں کیا کرتا تھا، نفلی نیکیاں، روزے، حج، عمرے، خیرات، بہت نیکیاں کیا کرتا، لیکن اس شخص کی زبان قابو میں نہیں تھی. اس نے دوسروں کے حق ضائع کی ہوئی تھے، کسی کی عزت نفس مجروح کی، کسی کو ذلیل کیا، کسی کی غیبت کی، کسی پہ بہتان لگایا، کسی پہ الزام تراشی کی، کسی کی عزت سے کھیلا کر. اللہ کے دربار میں ہر شخص آئے گا اپنا حق لے گا، اور وہاں تو درہم اور دنانیر کی کرنسی نہیں ہے، تو وہاں تو نیکیاں دینی پڑیں گی. سب کو اس کا حق دیا جائے گا. پھر بھی کچھ لوگ مطالبے والے رہ جائیں گے، وہ بھی اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ان کی برائیاں اس کو دے دو. اور یوں یہ شخص بظاہر بہت نیکیاں کر کے آیا تھا، آج دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کے جہنم میں جا رہا ہے. یہ مفلس. اور اس کا بڑا حصہ زبان کا، اس کا بڑا حصہ زبان کا. اس لیے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے زبان کو قابو میں لے آؤ تمہارا آدھا دین محفوظ ہو جائے گا. شرمگاہ کو قابو میں لے آؤ تمہارا آدھا دین محفوظ ہو جائے گا، تم دیندار بن جاؤ گے. تمہارے آدھے دین کو خطرہ شرمگاہ سے ہے، آدھے دین کو خطرہ تمہاری زبان سے. آدھا دین زبان کے خطرات میں ہے. تو میرے عزیزو کتنا بڑا عمل ہے، اس کی حفاظت کس قدر ضروری ہے. تو ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں اور محاسبے کی عادت بنائیں. محاسبے کی عادت بنائیں. کچھ عرصہ اگر اس کا محاسبہ کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ زبان قابو میں آ جائے گی. اللہ بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ایک نکاح ہے، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. جلدی آ جائیں بھائی، وکیل بھی آ جائے، وکیل بھی آ جائے. فارم لے آئیں بھائی، فارم لے آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لك الشکر کلو اللہم لك الحمد کلو ولك الشکر کلو. اللہم آئنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم آئنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے مولا اپنے فضل سے جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل سے اس نکاح مسنونہ کو قبول فرما، محبتوں کا ذریعہ بنا، خوشیوں کا ذریعہ بنا، ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا، زندگی میں سکون کا، راحت کا، الفتوں کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اپنے فضل سے اس نکاح کو دنیا آخرت میں سعادتوں کا، کامیابیوں کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اپنے فضل سے انہیں شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. مولا اس نکاح کو اے اللہ اس جوڑے کے ماں باپ کے لیے بھی راحت کا ذریعہ بنا. اے اللہ دنیا بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما. اے اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما.
اے اللہ ہمیشہ ہمیں اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جن کی بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جن کی بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ اے اللہ ٹوٹ پھوٹ کو ختم فرما، نفرتوں کو، انتشار کو ختم فرما۔ اے اللہ محبتوں بھری، ایمان بھری زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، اپنی خوشیوں میں اپنے پیارے نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی خوشیوں کو گناہوں کی نحوستوں سے، گناہوں کی گندگیوں سے پاک رکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا جو بھی جہاں کے بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے تو ان کی محنتوں کو، قربانیوں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما۔ اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں اور بے دینوں سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ اس وطن عزیز پہ امن اور سلامتی کا اسے گہوارہ بنا، یہاں دین کا بول بالا فرما، اہل اسلام کو باہمی محبتیں نصیب فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ مولا جو یہاں دین دشمن اہل پاکستان کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما، جو مسلمانوں میں بے حیائی فحاشی کو رواج دے رہے، اے اللہ ان ظالموں کے شر سے اہل پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک پہ رحم فرما، اہل پاکستان پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم